یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ ابتدائی آیت ہے۔ سورہ المائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا یہ نام اس کے 15ویں رکوع کی آیت سے اخذ کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنی اس آیت مبارکہ میں کہ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ سورت کا عنوان نہیں بلکہ اس کی پہچان کے لیے اس کا نام ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 6 ہجری میں مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1200 اصحاب کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ قریب تھا کہ کوئی تصادم ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ اگرچہ اس کی بعض شکیں اہل ایمان کو بڑی ناگوار محسوس ہوتی تھیں اور انہوں نے اس وقت کچھ اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا، لیکن وہی شکیں اہل ایمان کے لیے بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہو گیا۔ 6 ہجری میں یہ ہوا تھا اور 16 ہجری میں جا کے یہ مکمل ہوتا، جبکہ 13 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، 13 ہجری کے آغاز میں۔ تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی اشاعت میں لگ گئے، کیونکہ ایک طرف یہود تھے، ان سے معاہدات آپ کر چکے تھے، دوسری طرف یہ مکہ والے جو آئے روز ستاتے رہتے تھے، ان سے معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے وہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں بڑی تیزی سے برآور ہونے لگیں۔ اسلامی ریاست جو بڑی مختصر سی تھی، اس کی حدیں بہت جلد وسیع ہو گئیں۔ ایک طرف نجد تک سرحد پہنچ گئی، دوسری طرف شام تک، تیسری طرف بحر احمر کے ساحل تک، اور چوتھی طرف مکہ کے سرحد تک۔ مکہ والوں سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور 2 ہی سال گزرے تھے کہ انہوں نے وہ معاہدہ پھاڑ پھینکا۔ جب وہ معاہدہ پھاڑ پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے تیاری کی اور مکہ پہ قبضہ کر لیا، وہ بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اسلام اور وسیع ہوتا چلا گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں بھی فرمایا۔ تو یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 خاص موضوعات رکھے ہیں۔ ایک تو کچھ اور احکامات دیے ہیں اہل ایمان کو، مذہبی احکامات، تمدنی، سیاسی، معاشرتی احکامات سے نوازا ہے اور ان کی پابندی کے لیے تاکید کی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ اہل ایمان کو نصیحت ہے، کیونکہ اہل ایمان اب حکمرانی کے دور میں داخل ہو چکے تھے اور حکمرانی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حکمرانی کے برے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی طرف اہل ایمان کو ہدایت کی، کیونکہ اب وہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز تھے اور انہیں دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر اپنے آپ کو قائم رکھنا تھا۔
اور تیسرا موضوع جو ہے وہ یہود اور عیسائی، ان کو نصیحت ہے کہ جو اب کمزور پڑ چکے تھے، یعنی اب مسلمان ان کے لیے کوئی آسان ترنے والا نہیں تھے۔ یہود کی جو بستیاں تھیں اب مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکی تھیں، تو انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب اپنی روش سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر اب سزا ہے تمہارے، یعنی اب قوت کے ساتھ نمٹا جائے گا تمہارے ساتھ، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو یہ 3 بڑے موضوعات ہیں اس سورہ مبارکہ کے، جو 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو شروع میں ہی جو تمہیدی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اہل ایمان کو نصیحت دے کے شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان قبول کر چکے ہیں، جو دائرہ اسلام میں آ چکے ہو، اوفو بالعقود، جو پابندیاں ہیں ان کی پاسداری کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات تمہارے لیے نازل فرمائے ہیں ان پر سختی سے کاربند ہو، تو جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کو پامال کرنے سے بچو۔ اور پھر فوراً وہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیں، نصیحتیں۔ سب سے پہلے یہ کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی قسم کے جو چوپائے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ان کو استعمال کرو، تمہیں اجازت ہے۔ انعام کا لفظ عربی زبان میں گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، ان 4 جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر صرف انعام کا لفظ استعمال ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 جانور ہی حلال ہوتے، لیکن ساتھ ہی بہیمہ کا لفظ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہیمہ وہ چوپائے جو گھاس کھاتے ہیں، چرتے ہیں اور انہی سے ملتے جلتے ہیں، یعنی انعام کی قربت میں ہیں، یعنی ان سے ملتے جلتے ہیں، وہ سب وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے، جیسے کہ دوسرے جانور، یہ ہرن ہے، اسی طرح سے یہ بارہ سنگا ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جانور جو چوپائے ہیں لیکن درندہ کی قسم کے ہیں وہ حرام ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پرندے جو پنجوں سے شکار پکڑتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے جو چوپائے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو آگے تم سے بیان کیے جائیں گے، یعنی وہ حلال تمہارے لیے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہدایت اہل ایمان کو، غیر محل الصید، اور اس وانتم حرم، اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار بھی حرام ہے، یعنی یہ بھی پابندی تمہارے اوپر عائد کی جا رہی ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار حرام ہے، یعنی پھر تمہارے لیے شکار کی اجازت نہیں ہے جو عام حالات میں تمہارے لیے۔ احرام ایک خاص قسم کا لباس ہے جو ان افراد کے لیے لازم ہے جو اللہ کی زیارت کے لیے باہر، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے باہر سے آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک چادر کمر کے گرد یعنی نیچے تہمت کے طور پر باندھ لی جاتی ہے، ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے، سطر کو ڈھانپتی ہے، اور دوسری چادر جو ہے وہ اوپر جسم پر لی جاتی ہے، اور جب طواف کرتے ہیں تو پھر یہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ باہر رکھا جاتا ہے، سر ننگا ہوتا ہے، نیچے بغل کے نیچے سے چادر دوسرے کندھے پر، بائیں کندھے پر ڈال لی جاتی ہے۔ تو اس کو احرام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب اس حالت میں مسلمان آ جاتا ہے، اس لباس میں آ جاتا ہے، تو اس پر وہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی سے تعلق جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، شکار جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، بلکہ شکار کسی کو بتانا بھی حرام ہو جاتا ہے کہ کسی کو اشارہ کر کے بتایا جائے کہ فلاں جگہ شکار موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر شکار بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم تمہیں دیتا ہے، یعنی اللہ قادر مطلق ہے،
وہ تمہارا خالق مالک پروردگار ہے، تمہارے لیے احکامات جاری کرنا یہ اسی کا مقام ہے، اسی کا مرتبہ ہے، اور تم یہ جو کچھ کرتے ہو یعنی مختلف احکامات کی پابندی کہ یہ نیکی ہے، اس میں ہماری نجات ہے، صرف اسی لیے نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو۔ یہ ہے احکامات کی پابندی کرنے کا مقصد کہ ہمارے رب نے حکم دیا، بس ٹھیک ہے ہم پابند ہیں، ہم نے یہ بجا لانا ہے، باقی اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے مفید ہی رکھے ہیں، اسی لیے حکم دیا ہے۔ اب یہ نماز کا حکم ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، باقی اس کے جو فوائد ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے اللہ سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اپنے بندوں کا وہ فوائد تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، ان سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، اور حکم کی پاسداری میں ہی تمہاری خیر ہے، تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کے احکامات تم کس طرح سے کرتے ہو۔ تو یہ ایک مختصر سی تمہید ہے، آگے بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مذہبی، تمدنی، سیاسی طور پر نازل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تیمم ہے، وضو ہے، اسی طرح سے غسل کے احکامات ہیں، سود سے متعلق ہے، اسی طرح سے دوسرے اور احکامات اس صورت مبارکہ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جو غزہ کے مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اس ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے عجیب لگتا تھا، لیکن اسی میں تو نے خیر و برکت رکھی اور مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہوا، اسی طرح سے یہ معاہدہ جو ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اہل ایمان کے حق میں بہتر رکھنا، ان کے حق میں رکھنا۔ یا اللہ یہود اور حنود کی سازشوں سے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔